السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ رب العالمین ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو،
ہم پچھلے 2-3 خطبات سے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت کے متعلق سن رہے ہیں۔ یہ ہم نے اچھی طرح سمجھا ہے کہ دعا اللہ رب العالمین کی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے میں تکبر کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور نہ مانگنے والے کو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ ہم نے یہ بات بھی سمجھی پہلے خطبات میں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس پر ایک بہت بڑا سوال وہ عام لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، بظاہر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، وہ تقوی والے، پرہیزگاری والے، دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اور خود بندہ وہ بھی کئی مرتبہ اس کے ذہن میں آتا ہے بھئی میں تو کب سے دعائیں کر رہا ہوں، دعاؤں پہ دعائیں کرتے جا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو نہیں سنتا، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، پتہ نہیں خرابی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، متقی بھی ہوں، نیک بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، پھر بھی میری دعائیں نہیں سنی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کہاں گئی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانے، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، تو ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب انشاءاللہ الرحمن ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک بات آج کے خطبہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے کوئی بھی عبادت ہے، دعا ہے، ہر عبادت کے اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ میں دعا کر لوں، نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، قربانی کر لوں، حج کر لوں، عمرہ کر لوں، دوسری ساری عبادتیں کرتا رہوں، لیکن مجھے ان شرائط کا علم ہی نہ ہو جن شرائط کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے عبادات کو، دعاؤں کو، تو پھر میری وہ عبادتیں تو رائے گاہ جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے
کہ بہت سے مسلمان بلکہ مسلمانوں کی اکثریت جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے، ہماری دعائیں رب سنتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا، وہ نیک ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، مگر میرے بھائیوں ان کے اندر وہ دعا کی قبولیت والی شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط ضرور ناقص ہوگی جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دعا قبول کروں اور میرا مالک میری دعا کو قبول کر لے اور جو میں مانگوں وہ مجھے عطا کر دے، اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ دعا کرنے سے پہلے جو چیزیں دعا کے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر دعا قبول ہوتی نہیں، رب العالمین کے پاس جاتی نہیں، دعا بنتی ہی نہیں، کم از کم وہ چیزیں تو اس کو یاد ہونی چاہیے، وہ اس کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ہر وقت اس کے نظر کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ شرائط ہیں، جن شرائط کے بعد میں دعا کروں گا تو رب العالمین میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے، اللہ کی بات سچ ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اسی طرح اس رب نے دعا کی قبولیت کی شرائط بھی نازل کی ہیں، قرآن میں بھی بتائی ہیں، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بیان کروائی ہیں وہ شروط۔ یہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ دعا اللہ رد نہیں کرتا اپنے بندوں کی، لیکن شرائط پر غور نہیں کرتے، ان کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کا کبھی خیال ہی نہیں رکھا، پھر یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ رب قبول نہیں کرتا۔ بھئی کوتاہی اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں، اللہ کے وعدے میں کوئی شک شبہ اس کی گنجائش ہی نہیں، اللہ کا وعدہ سچ ہے، برحق ہے، رب دعا اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، نہیں رد کرتا، خوش ہوتا ہے دعا پر، مگر تب کرتا ہے جب اس دعا کرنے والے کے اندر وہ شروط پوری ہوں جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائی ہیں۔ وہ 5-6 شرطیں ہیں، آج صرف ان میں سے ایک شرط آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ میرے بھائیوں وہ شرط ہے بہت بڑی اہمیت کی حامل، یہ ساری شرطیں ہی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اس کی روزی حلال کی ہو، وہ حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو، اس کی آمدن کے ذرائع حلال ہوں، اس کا رزق حلال کا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ 72 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، 172 دوسرے پارے میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مومنو، ایمان والو، مجھے رب کہنے والو، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ حلال رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، صرف وہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اس رزق کے ملنے پر اپنے خالق و مالک رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرو کہ اس نے تمہیں بخشا ہے، حلال رزق عطا کیا ہے۔ حلال رزق کی اللہ رب العالمین نے اپنی زمین پر کوئی کمی چھوڑی نہیں، اتنے حلال ذرائع آسمانوں والے رب نے پیدا کر دیے کہ حلال
روزی کمانے والا، حلال چاہنے والا، اس کو حرام کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اتنے حلال ذرائع اللہ نے پیدا کر دیے ہوئے. واشکروا للہ، حلال کھاؤ. جس رب نے یہ حلال ذرائع بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، بندوبست کیا تمہارے لیے، اس کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم موحد ہو، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو صرف اللہ کی عبادت کا، موحد ہونے کا، توحید پرست ہونے کا، توحید والا ہونے کا تمہارا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری آمدن کے ذرائع حرام نہ ہوں، تمہارا رزق حرام نہ ہو، تمہارا رزق پاک اور حلال ہو. وہ ہے نا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ کے بندو، ان اللہ طیب، خود رب العالمین پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، وہ پاک اور حلال چیز کے علاوہ کسی کو قبول کرتا ہی نہیں. لا یقبل الا طیبا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے اپنے مومن ایمان والے بندوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو حکم دیا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے پیغمبروں، میرے نبیوں اور رسولوں، میں تمہارا خالق و مالک پروردگار حکم دیتا ہوں، تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ حلال رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو میں اس عمل کی ایک ایک چیز کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا. رسولوں کو یہ کہا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی اور رسول حرام کمائیں، حرام کھائیں، اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں، یہ ممکن نہیں. اللہ کا نبی ہو اور حرام ذریعہ کمائی کا، آمدن کا، روزی کا حرام ذریعہ اختیار کرے، حرام اس کے پیٹ میں جائے، ممکن نہیں. اس کے باوجود آسمانوں والے رب نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزتوں عظمتوں کے مالک انبیاء علیہم السلام کو حکم دیے. پتا تھا اللہ کو انہوں نے حرام نہیں کھانا، یہ حرام کے قریب نہیں جا سکتے. اس کے باوجود اللہ نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ اور حلال کھاؤ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پروردگار کی نظر میں جس کا حکم اللہ اپنے نبیوں کو دے رہے ہیں، وہ رب العالمین کی نظر میں کتنی اہمیت کی حامل شے ہوگی. اور پھر ایک نبی کو نہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا. یہ کوئی معمولی شے؟ اور فرمایا، یا پھر یہ آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، 172 نمبر آیت سورہ بقرہ کی. یہ پہلی جو آیت ہے یہ 51 نمبر آیت ہے سورہ المومنون کی 18ویں پارے سے. دونوں آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، حدیث کے اندر اسی طرح آئی ہیں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے
ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ذکر الرجل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے ایک بندے کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو بڑے دور دراز کے لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، بے وطن ہے، وطن سے دور ہے، گھر بار سے، عزیز و اقارب سے دور ہے، یطیل السفر، بڑے لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بال اور کپڑے خاک آلود ہیں سفر کر کر کے، یمدو یدیہ الی السماء، ایک بندے کا سفر کی حالت میں ہونا یہ دعا کی قبولیت کے حالات میں سے ایک زبردست حالت ہے۔ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین دوسری دعاؤں کی بنسبت جلدی سنتا ہے۔ پھر اشعث اغبر، اس کا پراگندہ حالت میں ہونا، اس کے کپڑوں پر سفر کی وجہ سے گرد و غبار کا پڑا ہوا ہونا، بالوں کا بکھرا ہوا ہونا سفر کی وجہ سے، یہ فقیری کی، محتاجی کی حالت، اللہ کو یہ حالت بھی بڑی پسند ہے بندے کی، اس میں بھی رب جلدی سنتا ہے دعا۔ آپ نے ذکر کیا لمبا سفر ہے، لمبے سفر پہ نکلا ہوا ہے، خاک آلود ہے جسم اس کا، بال بکھرے ہوئے ہیں، یمد یدئی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، الی السماء، آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے رب، میری فلاں ضرورت ہے پوری کر دے، میرا فلاں مسئلہ ہے حل کر دے، میں مقروض ہوں، مجھے روزی عطا فرما، میں اپنے قرض اتار سکوں، میرے گھر میں بیماریاں ہیں، یا اللہ میرے گھر کی بیماریاں دور کر دے، میں تنگ دست ہوں، میری تنگ دستی دور فرما دے، یا رب، یا رب، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے وہ یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کائنات کا مالک رب العالمین پروردگار کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ یہ بندہ جو اس حالت میں آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اس کا کھانا حرام کا، یہ حرام کھا کے آیا ہے، اس کا پینا حرام کا، اس نے حرام اپنے جسم میں اتارا ہوا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام کا، حرام کمائی سے اس نے یہ لباس بنایا اپنا جو پہنا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کے جسم کا گوشت، اس کے جسم کی ہڈیاں وہ حرام کھا کھا کے بنی ہوئی ہیں، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میں کائنات کا مالک ایسے حرام کھانے والے کی دعا کو کہاں کیسے قبول کر لوں، کیوں کر قبول کروں میں، کیسے قبول کروں اس کی دعا؟ میں نے تو اپنے نبیوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، نبیوں کو اجازت نہیں تھی حرام کھانے کی، سارے لوگوں کو حلال کھانے کا حکم دیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا صرف حلال کھاؤ، اگر تم موحد ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، حلال کھاؤ۔ تو جو میرا حکم مانتا ہی نہیں میں اس کی دعا کیسے قبول کر لوں؟ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح مسلم شریف میں 1015 نمبر حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھا کر، میرے لفظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہ آخری حصہ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں،
کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، میں اس بندے کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، الحاج بھی ہو، عمرہ بھی کیا ہوا ہو، جمعہ بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، تلاوت بھی کرتا ہو، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کے دعا کرے، لیکن اس کا رزق حرام کا ہو، روزی حرام کی ہو، کمائی حرام کی ہو، کھانا پینا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، آسمانوں والا رب اس حاجی، نمازی، اہل حدیث، متقی، پرہیزگار جو حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اللہ ایسے بندے کی دعا رد کر دیتے ہیں۔ رب ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا قبول۔ ہم نیکی کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنی آمدن کے ذرائع کی طرف ہماری توجہ ہوتی نہیں۔ پھر سوال اٹھتا ہے قبول نہیں ہوتی دعائیں؟ بھئی کبھی اپنی آمدن کے ذرائع پر توجہ کی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی آمدن کے ذرائع پر ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ میرے گھر میں کوئی حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ اتر جائے، میرے بیوی بچے، میرے زیر کفالت لوگ، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ میری وجہ سے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ تصور بھی ختم ہو چکا ہے حلال و حرام کی تمیز کا، حلال و حرام کے فرق کا، کہ ہم اس کو سمجھ لیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، احساس ہی ختم ہو گیا۔ حلال و حرام کی تمیز ہی ہم نے مٹا کے رکھ دی، مسلمانوں نے اپنے معاشرے میں، دینداروں نے مٹا کے رکھ دی۔ ہمارے بیشتر آمدن کے ذرائع حرام ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا اس کا، آپ انشاءاللہ باقی بے شمار سینکڑوں ہزاروں چیزوں کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کون نہیں جانتا، کس کو نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر چہارم درجے کے ملازم سے لے کر 18ویں گریڈ تک کا، 22ویں گریڈ تک کا، 24ویں 30ویں گریڈ تک کے آفیسرز، وہ رشوت کے بغیر کوئی کام کسی کا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے۔ یہ جو رشوت لے رہا ہے افسر، چاہے وہ درجہ چہارم کا ملازم ہے، چاہے وہ سب سے اونچے درجے کا ملازم ہے، یہ جو رشوت لے رہا ہے یہ حلال کھا رہا ہے؟ حلال تو وہ ہے جو ملک کا خزانہ اس کو تنخواہ دے رہا ہے، وہ حلال ہے اس کے لیے، لیکن وہ بھی حلال کب ہونی ہے؟ جو ملکی خزانہ اس کو تنخواہ دے رہا ہے وہ بھی حلال کب ہونی ہے؟ جب یہ اس کام کا حق ادا کرے گا جو اس کی ڈیوٹی ہے، پورا وقت دے گا، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی جان کھپائے گا، جو وقت طے ہے اس وقت میں آئے گا، اور جو چھٹی کا وقت ہے اس وقت میں جائے گا، اور جو کام ہے وہ پورے کا پورا کام جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ آتا بھی لیٹ ہے روزانہ، ٹائم پر پہنچتا ہی نہیں، جاتا بھی لیٹ ہے، حلال، اللہ کی قسم وہ حلال نہیں کما رہا، اس کی کمائی حلال نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے اس کی کمائی۔ اس نے پورا وقت نہیں دیا، جو ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ وقت طے ہے وہ اس نے دیا ہی نہیں اس ملازم نے۔ اور پھر آ جاتے ہیں دفاتر میں آ کے گپے لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں 2-2 4-4 لوگ بن کر، کبھی چائے کا دور چل رہا ہے، کبھی کچھ کا دور چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ چائے پی رہے، سردی بڑی ہے، ہیٹر سیک رہے ہیں، سردی بڑی ہے، کام کی جو ہے نا فائلیں، دتیاں ڈھیر لگے پڑے ہیں میزوں پر، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں، کسی کا کام کر رہے ہیں ہم نے،
تنخواہ کے لیے یہ بالکل تیار، ہر وقت 1 روپیہ بھی ان کا تنخواہ میں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وقت روزانہ جتنا مرضی کم کر دیں، دفتروں میں بیٹھ کے کچھ کام نہ کریں، اور سمجھیں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، حلال کام کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، حلال کھلاتا ہوں اپنی اولاد کو۔ کعبے کے رب کی قسم جھوٹ ہے، جھوٹ، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھلاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اولاد کو، جو پورا ٹائم نہیں دیتا اپنی ڈیوٹی پر، جو اس ڈیوٹی کا حق ادا نہیں کرتا۔ اچھا وہ میں نے کہا جو تنخواہ ملتی ہے وہ حلال ہے اس کی، اب جو رشوت لے رہا ہے ہر بندے سے اس کا کام کرنے کے لیے، وہ حرام کھا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے گورنمنٹ کے ملازمین، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی نہیں کر رہا میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جو بغیر رشوت کے کام کرتے ہیں اور اپنا پورا وقت وہ اس ڈیوٹی پر دیتے ہیں اور پورا وقت اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ پھر ہم یہاں ڈنڈی ماریں اور کہیں ہماری تو دعائی نہیں رب سنتا، ہماری تو دعائی قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ بھئی کبھی اپنی آمدن کے ذریعے پر غور کیا ہے میری کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو رشوت خور لوگ ہیں، رشوت لیتے ہیں، ملازم گورنمنٹ کے ملازم ہیں، پرائیویٹ ملازم ہیں، کسی فیکٹری کے ملازم ہیں، کسی ادارے کے ملازم ہیں، وہ پورا کام نہیں کرتے، پورا وقت نہیں دیتے، پوری صلاحیتیں نہیں کھپاتے اپنی، وہ حلال نہیں کما رہے، ان کی کمائی حرام ہے۔ اور ایسے بندے کی رب العالمین دعا نہیں سنے گا، کبھی نہیں قبول ہوگی۔ وہ جتنا مرضی گڑ گڑا کر، رو پیٹ کے، رو رو کے التجائیں کرے، رب حرام خور کی دعا نہیں قبول کرتا میرے بھائی۔ ملاوٹ کر کے جو میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، کھلاتا ہوں اپنے بچوں کو، حلال کھلاتا ہوں، حلال کماتا ہوں میں۔ ملاوٹ کتنی عام ہے مسلمان ہمارے معاشرے کے اندر، دینداروں میں، حاجیوں، نمازیوں میں، کوئی شے آپ کو ہمارے ملک میں خاص طور پر بغیر ملاوٹ کے آسانی سے خالص کوئی شے جلدی کی یا نہیں ملے گی مارکیٹ سے۔ یہ جو ملاوٹ کر کے گھٹیا چیز، 2 نمبر چیز میں دے رہا ہوں، کس لیے دے رہا ہوں؟ زیادہ منافع کے چکر میں۔ جو 1 نمبر چیز بیچ کے منافع مل رہا ہے نا، وہ منافع ہوتا ہے تھوڑا سا کم، وہ چیز مہنگی آتی ہے، مہنگی چیز لوگ خریدتے نہیں ہیں، وہ کم بکتی ہے تو منافع کم ہوگا۔ اور یہ 2 نمبر چیز جب میں ملاوٹ کروں گا تو تھوڑی سی سستی ہو جائے گی اور منافع بھی زیادہ بچ جائے گا۔ اس میں 1 نمبر چیز میں منافع کم ہوتا ہے، اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ منافع کے چکر میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیں فیصل آباد میں دیکھ لیں، کتنی دودھ کی دکانیں ہیں، جن دکانوں سے آپ کو بغیر کسی ملاوٹ کے خالص دودھ ملے گا۔ اگر دکان والا ملاوٹ نہیں کرتا تو کتنے دودھی ہیں جو گھروں سے دودھ اٹھا کر لا کر دکانداروں کو سپلائی کرتے ہیں، وہ کتنے ہیں جو خالص دودھ دیتے ہیں لا کر؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں دودھ کے جانور رکھے ہوئے ہیں، وہ کتنے لوگ ہیں جو بغیر پانی کے، بغیر ملاوٹ کے دودھ دودھیوں کو دیتے ہیں، وہ اٹھواتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھینسوں والے سے، گائیوں والے سے لے کر دکاندار تک کوئی بندہ کسر چھوڑتا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جتنا جس سے ہوتا ہے نا اتنا وہ فراڈ، 2 نمبری ملاوٹ کرنے میں وہ کسر نہیں چھوڑتا۔ اور پھر وہ کہے بھئی بڑی دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، رب میری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بھئی رب کیسے دعا قبول کرے؟ رب تو حرام خور کی دعا نہیں قبول کرتا۔
اس نے تو شرط بنائی ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ تیری روزی، تیرا رزق، تیری آمدن وہ حلال ہو۔ چوری کرتے ہیں لوگ، اور چوری سمجھتے ہی نہیں، چوری کر کے چوری کرتے ہیں، چوری کر کے چوری برا سمجھتے ہی نہیں۔ بجلی چوری کرتے ہیں، میٹر ریڈر کو مہینے بعد پیسے دیتے ہیں، وہ میٹر پیچھے ریورس کر دیتا ہے، جو 10,000 بل آنا تھا اس پر 2,000 بل آ جاتا ہے، 2,000 وہ میٹر ریڈر کو رشوت دے دیتے ہیں، 6,000 سے جان چھوٹ جاتی۔ بجلی چوری ہے یہ۔ اور یہ پھر بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں بھئی گورنمنٹ ہم پر نجائز ٹیکس لگاتی ہے، ظلم کرتی ہے عوام پر، نجائز ٹیکس لگاتی ہے۔ تو جب گورنمنٹ نجائز ٹیکس لگاتی ہے، یہ بجلی بھی گورنمنٹ کی چوری ہے، تو گورنمنٹ کی چوری کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ گورنمنٹ کی چوری ہے ہی نہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ بجلی چوری گورنمنٹ کی چوری نہیں ہوتی، یہ چوری ہے پورے محلے والوں کی۔ ہر گھر کے اندر سے میں نے ان کا مال چرایا، چوری کر کے بجلی ہر گھر کے اندر چوری کی ہے میں نے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سن لو، ایک میٹر ہے جو ہم سب کے گھروں پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے۔ جب مہینے بعد بل بنتے ہیں نا، وہ اس ریڈنگ پر نہیں بنتے جو یہاں سے اکٹھی ہو کر جاتی ہے، وہ اس ریڈنگ پر بناتے ہیں جو گریڈ اسٹیشن والوں کا میٹر انہیں بتاتا ہے کہ اتنے یونٹ اس گریڈ اسٹیشن نے اس علاقے میں سپلائی کیے۔ ادھر سے یونٹ محلے سے اکٹھے ہو کر گئے، مثال کے طور پر 1,000 2,000 یونٹ اکٹھے ہو کر گئے، ان کا میٹر بتا رہا ہے گریڈ اسٹیشن والوں کا کہ یہاں سے 5,000 یونٹ سپلائی ہوئے، اکٹھے ہو کر کتنے گئے؟ 2,000، وہ بتا رہا ہے 5,000۔ انہوں نے 2,000 یونٹوں کا بل اللہ کی قسم نہیں بنانا، وہ واپڈا والوں نے 5,000 یونٹ کا بل بنانا ہے۔ 5,000 یونٹ کے پیسے انہوں نے پورے کے پورے وصول کرنے ہیں۔ بے شک ان کے پاس آپ کے میٹروں سے 2,000 یونٹ گئے، انہوں نے 5,000 اکٹھے کرنے، پھر وہ ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ لائن لاسز ٹیکس ہے، یہ ٹی وی فیس ہے، وہ مختلف قسم کی جو ہے نا ٹیکسز کی مد میں وہ سارے کا سارا چوری شدہ یونٹ وہ ایڈجسٹ کر کے ہر بندے کے اوپر وہ بل تقسیم کر دیتے۔ چوری میں نے کی اور پورے محلے کو مجبور کیا کہ دو میری چوری کے پیسے۔ ہر بندہ پیسے ادا کرنے پر مجبور ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا اس کا میٹر کرتا ہے گھر کا۔ بجلی گھر میں چوری کی استعمال کروں، ہوں میں نیک، متقی، الحاج، اہل حدیث، نمازی، اور دعائیں مانگوں رب سے تہجد کا ٹائم اٹھ کر رو رو کر، پھر میں کہوں اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے؟ بے پتہ کیوں نہیں مسئلہ کیا ہے؟ تو حرام کھاتا ہے، تو حرام کھا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی، حرام کمانے والے کی دعا آسمانوں والا رب قبول نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں چوری کا رجحان تو بڑا عام ہے، اچھے اچھے لوگ چوری میں ملوث ہیں، کوئی بجلی چوری کرتا ہے، کوئی نہری پانی بھی چوری کرتے ہیں مسلمان، نہری پانی بھی چوری ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، اس کے چوری کرنے کے بھی بے شمار طریقے ہیں، رائج ہیں، چل رہے ہیں اور کر رہے ہیں، دیندار کر رہے ہیں، نمازی کر رہے ہیں، اہل حدیث کر رہے ہیں، نیک لوگ اللہ کی قسم اس چوری میں ملوث۔ اللہ اکبر۔ سارے ایک موقع پر جتنے لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں تمام زمیندار، اور نہر کا جو افسر ہوتا ہے اوورسیر جس کو کہتے ہیں اس کو دے دیتے، وہ رشوت لے کے نا موگا کھلا کر دیتا ہے، ایک اینٹ نکال دیتا ہے۔ اب موگے سے ایک اینٹ نکل گئی تو موگا کھلا ہو جائے گا، پانی زیادہ آ جائے گا، اس کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکال سکتا ہے، وہ 2 اینٹیں بھی نکلوا دیتا ہے۔
اور تھوڑے سے اور پیسے دے دو کٹھے کر کے تو ایک نئی ناڑ بھی موگے کے ساتھ لگا سکتا ہے، وہ بھی لگ جاتی ہے۔ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، ہندو، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بدھ مت، اللہ کی قسم کتے بلے نہیں کر رہے، کلمہ پڑھنے والے، نبی کے امتی کہلانے والے رشوت لے رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، اور اپنے موگے کھلے کروا کے اپنی زمینوں کو سیراب کر کے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سیاست کی ہے جناب، صحیح سیاست لڑی ہے، اچھا پانی آیا، اچھی پیداوار حاصل کر لی ہم نے اپنی زمین سے۔ یہ پانی جو اینٹ نکلنے سے یا ناڑ لگنے سے میرے کھیت میں آیا ہے، یہ کن کا پانی تھا؟ یہ اس موگے سے آگے والی عوام کا حق تھا۔ میں نے کسی کا حق مارا ہے، یہ چوری ہے کہ نہیں؟ ان کی اجازت سے لیا ہے؟ جو ان کی اجازت کے بغیر ان کا حق لیا وہ چوری ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام۔ اچھا، حرام پانی سے جو میری پیداوار حاصل ہوئی ہے زیادہ، وہ حلال ہے میرے لیے؟ میں حلال کھا رہا ہوں، میں حلال کما رہا ہوں، میں حلال اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، پھر مجھے کیا حق ہے میں کہوں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا؟ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، پتہ کیوں نہیں؟ کبھی غور کیے میری آمدن کے ذرائع کون سے ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سود حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس میں تو کسی کو شک شبہ ذرا برابر ہے ہی نہیں کہ سود حرام ہے۔ اور سود کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے میں؟ کون کتنے لوگ ہیں جو سود کی لعنت سے، اس گند سے، اس خباثت سے اپنے کاروباروں کو، اپنے آپ کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ایک بندے کے پاس زیادہ پیسے، خوشحال ہے، ضرورت سے زائد پیسے رکھتا ہے، دوسرا تنگ دست ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرضہ دے دو۔ اگلے دن مجھے فون کیا ایک بندے نے، کہتا ہے میں رکشہ چلاتا ہوں، میرا رکشہ چوری ہو گیا، غریب آدمی ہوں، تو میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ رکشہ میرا ملا نہیں مجھے، تو میں نے کسی بندے سے بات کی، وہ کہتا ہے 1,00,000 روپیہ کا رکشہ مل جاتا ہے، 1,00,000 روپیہ میں آپ کو دیتا ہوں، لے لو مجھ سے۔ تو سال میں نے کہا میں نا 2-3 مہینوں کے اندر اندر آپ کا 1,00,000 روپیہ واپس کر دوں گا۔ کہتا 2-3 مہینے میں نہیں، آپ نے 6 مہینے میں واپس کرنا ہے، یہ 1,00,000 روپیہ اور ساتھ 20,000 روپیہ زائد دینا ہے واپس۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ لے لوں کہ نہ لوں؟ اب وہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے نہ وہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ کمیونسٹ ہے، نہ بدھ مت ہے، نہ کتا ہے، نہ بلا ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، لیکن اس بدبخت کو ذرا حیا، ذرا شرم نہیں کہ میں اپنے رب کے خلاف، اپنے نبی کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایک مجبور سے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سود وصول کر کے میں حرام کما رہا ہوں، شرم حیا ہے ہی نہیں ذرا برابر، احساس ہی نہیں۔ اللہ کی قسم انسانیت ہی، ایسے انسانوں کے اندر سے انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ اور وہ پھر کہتے ہیں جناب حج کیا ہے، حج کیا ہے، بڑی دعائیں کی ہیں بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کر، دروازے سے چمٹ کر، اللہ نے دعائیں نہیں سنی، رب دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیسے قبول کرے بھائی؟ سود خور کی رب دعا کیسے قبول کرے گا جو سود کھاتا ہے؟ بینکوں میں ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو ملازم رکھوایا ہوا ہے، یہ بینکوں کی 100% کمائی 1 ٹکا بھی اللہ کی قسم اس میں سے حلال کا نہیں، سارے کا سارا حرام ہے، خبیث ہے، گندا ہے، پلید ہے، اور کر رہے ہیں لوگ۔ مارکیٹوں میں چلے جاؤ، کمیٹیاں ڈر رہی ہیں، یہ لکی کمیٹی ہے جی، آ جاؤ لکی کمیٹی میں شریک ہو جاؤ، یہ موٹر سائیکل کمیٹی ہے، یہ بولی والی کمیٹی ہے۔ ہندو یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ ان لکی کمیٹیوں میں، بولی والی کمیٹیوں میں، ان موٹر سائیکل کمیٹیوں کے اندر حصے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میری دعا نہیں سنتا۔
دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھئی کیسے قبول ہو جائیں؟ رب تو سنتا ہے، رب کا جو وعدہ سچ ہے، میں اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، لیکن اس رب نے جو دعا کی قبولیت کے لیے شرطیں بیان کی ہیں، کبھی ان کو بھی مد نظر رکھا ہے؟ کبھی ان پر بھی غور کیا ہے؟ ہر بندہ آپ کو ملے گا، اس نے کسی نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی ہے، کسی نے اپنی دکان کی، اپنے گھر کی، فیکٹری کی، کارخانے کی، ہاں وہ انشورنس کروا کے بیٹھے۔ انشورنس سود ہے، جوا بھی ہے، بیمہ یہ سود ہے۔ ہر بندہ جو بیمے کے اندر ملوث ہے، قسطیں دے رہا ہے کمپنیوں کو، اسٹیٹ لائف کو، کسی بھی کمپنی کو، وہ سودی کاروبار کر رہا ہے۔ اب اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ جن کے گھروں میں بینک کی کمائی کی آمدن آتی ہے، رب ان کی کمائی، ان کی دعا رب کیسے سنے گا؟ جو انشورنس کمپنیوں کی کمائی اپنے گھر میں لا رہے ہیں، ان کی رب کیسے دعا قبول کرے گا؟ خیانت کرنے والے کی رب دعا کیسے قبول کرے گا؟ وہ تو خیانت کر کے حرام کھا رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے اپنی اولاد کو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حلال و حرام کی تمیز اللہ کی قسم ہم نے اس کو مٹائی دیا اپنی ذہنوں سے، اپنی زندگیوں سے۔ بس مال چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ مومن کو تو یہ زیب نہیں دیتا، ایمان والوں کی تو شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ایمان والا حرام کھانے والا، حرام خور نہیں ہوتا ایمان والا۔ ہندو کھائیں حرام، وہ کمائیں حرام، عیسائی، یہودی، سکھ، کمیونسٹ، بدھ مت، حرام کھائیں، کمائیں، کھلائیں اپنے بچوں کو، سمجھ آتی ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھے، رب اللہ کو مانے، اور حرام کھائے، حرام کمائے، حرام کھلائے اپنی اولادوں کو، یہ سمجھ سے باہر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں چلے جائیں آپ، یہ پھلوں کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں نا، انہوں نے جو اچھے اچھے پھل ہیں پرکشش وہ اوپر سجائے ہوتے ہیں، جو داغی ہیں، نرم ہیں، گڑبڑ والے ہیں وہ نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دھکے سے وہ زبردستی وہ شاپر میں اپنے زبردستی ڈال دیتے ہیں۔ دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے کے جو کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے، حلال تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کوئی ایک چیز ہے یار، دکانیں بنی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، سینکڑوں دکانیں آپ کو فیصل آباد میں ملیں گی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ کیا بک رہا ہے؟ گانے، فلمیں ہیں، ننگے پوسٹر، ننگی فلمیں، دکانوں پر کون بیچ رہے ہیں؟ سیڈیز بک رہی ہیں، کارڈ بک رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، تجارت ہو رہی ہے جی، تجارت، حلال تجارت کر رہے ہیں۔ بچوں کو وہ سیڈیز، گندی سیڈیز بیچ کر، وہ آڈیو اور ویڈیو فلمیں اور یہ کارڈز بیچ کر جو کمائی کرتا ہے وہ حلال کا کھا رہا ہے، حلال کھلا رہا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو۔ اللہ رب العالمین ان حرام خوروں کی دعا کو قبول کرے گا کبھی؟ کام یہی رہ گیا تھا دنیا میں مسلمان کے لیے۔ جن آلات کو توڑنے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، میں ان آلات کو ایک ایک گھر میں پہنچانے کا مددگار بنوں، اور میں کہوں میں حلال کھا رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، میری دعا رب پتہ نہیں کیوں نہیں سنتا، پتہ نہیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، نہیں پتہ کیوں نہیں، پتہ کیوں نہیں؟ تو نے اپنی روزی پر کبھی نظر ڈالی ہے؟ میری آمدن کا ذریعہ کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے رب کی قسم ہے حرام کو برداشت نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کھجوریں لے کر آئے، ساری عمدہ اعلیٰ قسم کی ایک نمبر کھجوریں تھی۔ کہا اللہ کے نبی میں خیبر سے کھجوریں لے کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا خیبر میں ساری کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں، اس طرح کی اعلیٰ اور اچھی قسم کی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، ردی بھی ہوتی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں 2 سا ردی کھجوروں کے دے کر 2 ٹوپے، 1 ٹوپا اچھی کھجوروں کا لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ عین الربا، بہت افسوس بلال، خالص ہی سود ہے جو حرام کھایا تو نے، خالص ہی سود ہے یہ، خالص ہی سود ہے یہ، نہیں برداشت۔ امام الانبیاء نے کہا اگر ایسا کرنا ہے نا، سن، اگر ایسا کرنا ہے یہ 2 ٹوپے ردی کھجوروں کے ان کو پیسوں کے بدلے میں بیچ کے جو پیسے ملے ان پیسوں سے اچھی کھجوریں خرید۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ جو تو نے 2 ٹوپے دے کر 1 ٹوپا اچھی کھجوروں کا لے لیا، یہ تو خالص سود ہے۔ نہیں برداشت کیا محمد رسول اللہ نے، نہیں چلنے دیا۔ ابو بکر صدیق، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام، وہ کمائی کر کے لا کے دیتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ایک دن نا وہ کوئی چیز لے کے آیا کما کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھا لی۔ بعد میں پوچھتا ہے ابو بکر پتہ ہے یہ کیا چیز تھی؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم، کیا چیز تھی؟ اس نے کہا میں کہانت کرتا تھا، کہانت، نجومی، میں تکے لگاتا تھا، جس طرح یہ نجوم میں نہیں پروفیسر، یہ پامسٹ بیٹھے ہوئے حرام خور، شیطان کے ایجنٹ، دشمن ایمان کے اور مسلمانوں کے اور ڈاکو، لٹیرے، اللہ کی قسم مسلمانوں کے عقیدوں کے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ہم ان کو ہاتھ دکھانے کے لیے، ان سے مستقبل کا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کہتا میں نے ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کسی گھر والی خاتون، ان کے گھر عورت حاملہ تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس حاملہ عورت کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ کہتا ہے مجھے پتا شتا تو کوئی نہیں تھا، تکا ہی لگانا کام ہوتا ہے نجومیوں کا، تو میں نے تکا لگا دیا کہ یہ ہوگا۔ جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو جو میں نے کہا تھا نا وہی ہوا تھا، انہوں نے اس کے بدلے میں مجھے یہ شیرینی دی جو آپ نے کھائی ہے۔ صدیق اکبر اللہ کی قسم اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈالی، جو کچھ پیٹ میں تھا سارا کچھ پیٹ سے نکال کے پھینک دیا۔ کہا ابو بکر کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے، ابو بکر کا خون حرام سے بنے، ابو بکر کی ہڈیاں گوشت حرام سے بنے، میری دعا میرا رب کیسے قبول کرے گا؟ سارا کچھ نکال کے کیا کر دیا۔ ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری تابعی ہیں جلیل القدر، یہ رہتے تھے عراق میں، آئے مدینے میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی مدینے میں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ابو بردہ تو عراق میں رہتا ہے، عراق میں سود بڑا عام ہے، جب تو نے کسی سے قرضہ لینا ہو، سن، جب تو نے کسی سے کیا لینا ہو، قرضہ لینا ہو، اور وہ بندہ جس سے تو نے قرضہ لینا ہے وہ تجھے چارے کا گٹھا، توڑی کا گٹھا، جو کا گٹھا تحفہ دے تو مت لینا، یہ سود ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ ابو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، جنتی صحابی، اللہ کے نبی کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ رِبَا، وہ سود ہے، نہ لینا۔ وہ تجھے تحفہ کہہ کر بھی دے تو نہیں لینا، وہ سود ہے۔ صحابہ تو اس قدر حرام سے بچتے تھے، اور ہم نے کبھی حرام سے بچنے کا نہ سوچا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بندہ حلال و حرام کی تمیز کو مٹا چکا ہے نا ہمارے معاشرے میں، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، ڈیوٹی کا حق ادا نہیں کرتا، ٹائم ویسٹ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، وہ یہ سارے کے سارے بندے کعبے کے رب کی قسم ہے اپنی اولادوں کے، اپنے زیر کفالت لوگوں کے ہمدرد نہیں، ان کے خیر خواہ نہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے بدترین دشمنی ہے یہ ان کے ساتھ۔
وہ اپنی اولاد کے دشمن ہے، دشمن۔ اگر بوڑھے ماں باپ کو کھلاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا بدترین دشمن ہے یہ بچہ، دشمن ہے جو رشوت کا مال لے کے کھلاتا ہے ماں باپ کو، جو ملاوٹ کا مال لے کے کھلاتا ہے ماں باپ کو، جو اولاد کو کرپشن کا مال لا کے کھلاتا ہے، قسم ہے اللہ کی وہ دشمنی کر رہا ہے ماں باپ سے، دشمنی کر رہے ہیں اولاد سے۔ اور یہ شاید امریکہ کے چوڑوں سے اور اسرائیل کے یہودیوں سے بھی اپنی اولاد کا اور اپنے ماں باپ کا بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ جب اس کی اولاد کا قصور کیا ہے؟ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، کیا قصور ہے؟ یہ بوڑھا بابا جو کمانے سے عاجز آ چکا ہے، اس کو میں حرام کھلاؤں، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے حرام کھلا کے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے تو اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں حرام سے پروان چڑھا دی، اور جس کا گوشت، جس کی ہڈیاں حرام کھا کر پروان چڑھی ہوں گی، اس کے لیے تو جہنم ہے۔ یہ میں اس کو کھلانے میں ہمدردی کر رہا ہوں یا اس کا بیڑا گرک کر رہا ہوں میں؟ کیا باپوں کا یہ کام ہے اپنی اولادوں کو جہنم کے ایندھن بنائے، جہنم میں جھونکے؟ میں نے ان کو حرام کھلا کے، میں تو ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت سے محروم کر دی ہے۔ ان کی دعا رب نے کبھی سننی نہیں، ان کو تو سمجھ نہیں تھی، دشمنی تو میں نے ان کے ساتھ کی۔ اچھا، دعا عبادت ہے میرے بھائیوں، دعا عبادت ہے۔ جب حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو باقی باتیں اللہ قبول کر لے گا حرام خور کی؟ ہاں، حج قبول ہو جائے گا اس کا، عمرہ قبول ہو جائے گا؟ حرام لباس پہن کر، حرام کا گوشت پوست اپنے جسم پر چڑھا کر میں جمعہ پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا تو رب میرا جمعہ اور میری نمازیں قبول کر لے گا؟ دعا قبول نہیں ہوتی جو عبادت ہے تو باقی باتیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ معاملہ بڑا سنگین ہے، اللہ کی قسم بڑا حساس ہے اور بڑا خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، منت ہے آپ سے، اپنے ساتھ دشمنی کرنی ہے کرو، اپنے معصوم بچوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دو۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو معصوموں کے آپ اوپر جرم کریں، معصوم کو حرام کھلائیں، اس کا جسم حرام سے، اس کا گوشت ہڈیاں حرام سے بننے کا سبب آپ بنے، کوئی حق نہیں ہے۔ ان معصوموں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ ان کو حرام خور بنائیں، خود جائیں جہنم میں، ان کو کیوں جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ آخری بات ہے، حرام کے ذریعے کما کر، رشوت سے، چوری سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، دو نمبری سے، کم تول کر، خیانت کر کے جو میں کماؤں گا، اس کمائی سے جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کھا لوں گا میں؟ کیوں جی؟ زیادہ کھا سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں کھا سکتا اس سے جو رب نے لکھ دیا میرے مقدر میں اور میری اولاد کے مقدر میں۔ تو فائدہ کیا پھر؟ مجھے بتائیں، ان حرام خوریوں کا، حرام کمائیوں کا فائدہ کیا؟ جو لکھا ہے رب نے وہ تو میں نے بھی اور آپ نے کھا کے جانا، اس کا ایک لقمہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اور جو نہیں لکھا، جو مرضی طریقہ اختیار کر لیں وہ نہیں کھا سکتے، نہ میں نہ میری اولاد کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ فائدہ کیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا فائدہ ہے؟ رشوت کا کیا فائدہ ہے؟ کرپشن کا کیا فائدہ ہے؟ دھوکے کا، فراڈ کا کیا فائدہ ہے؟ ملاوٹ کا کیا فائدہ ہے؟ کم تولنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک نمبر چیز کو کی بجائے دو نمبر چیز دھوکے سے ایک نمبر کر کے بیچنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا تو یقین ہونا کہ زیادہ کھا لوں گا، اگر زیادہ کھا نہیں سکتے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، پتہ نہیں ملک الموت نے کب آ جانا ہے، کب یہ روح جسم کے اندر سے اچک لینی ہے ملک الموت نے۔ پہلے اس کے کہ ملک الموت ہمارے پاس ہے، جو ہو گیا، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو حرام کھایا واپس کر دو لوگوں کو، نہیں پتا تو صدقہ کر دو ان کی طرف سے، اور بچا لو اپنی آخرت کو، ورنہ آخرت میں اپنی نیکیاں دے کر ان کے گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑے گا جن کے اوپر ظلم کیا ہے اور جن کا حرام طریقے سے مال ہم نے کھایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔